آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ نے خلقکم پیدا کیا تم کو، ثم پھر یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم کو، ومنکم اور تم میں سے من یرد کوئی پھیرا جاتا ہے، الی ارذل الامور حقیر تر عمر کی طرف، لکی لا تاکہ نہ، یعلم جانے، بعد علم علم کے بعد، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، قدیر نہایت قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو وجود بخشتا ہے، پھر وہی انہیں فوت کرتا ہے، اور بعض کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے کہ وہ انتہائی بوڑھے اور بے حد کمزور ہو جاتے ہیں، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی پہلے بہت جانتے ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے حوالے سے کچھ باتوں کو بیان کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی آخری عمر تک وہ 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو پہلا مرحلہ اس کی نشو و نما کا ہوتا ہے، اس کے بچپن کا ہوتا ہے، پھر یہ کہ دوسرا جوانی کا، پھر تیسرا ادھیڑ عمر کا، جس میں آدمی اپنی عمر اور صحت کے اعتبار سے زوال پذیر ہونے لگتا ہے، اور چوتھا بڑھاپے کا، کہ جب وہ کمزوری اور ناتوانی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ کمزوری اور ناتوانی اس کا لازمی حصہ بن جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی تمام جسمانی صلاحیتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل بچے کی مانند ہو جاتا ہے اور اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ التین کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ اسی طرح سورہ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارذل العمر سے پناہ مانگی، کیونکہ یہاں جو کہا جا رہا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی پہلے بہت جانتے تھے لیکن جاننے کے بعد اب کچھ نہیں جانتے۔ یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، عقل بھی بسا اوقات معوف ہو جاتی ہے اور وہ انجان بچے کی طرح ہوتا ہے، بچوں کی طرح ضد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور سستی سے، نکمی اور خراب عمر سے یعنی ردی عمر سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ردی عمر کا ہونا ایک عیب ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ایک اور روایت آتی ہے، مصعب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 باتوں کی دعا کا حکم دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا یعنی فتنة الدجال واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں ذلیل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں دنیا کے فتنے یعنی دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ٹائم پیریڈ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں طاقت کے بجائے کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہی تمام چینجز کرتے ہیں، حالانکہ خوراک وہی ہوتی ہے جو انسان اپنی پچھلی عمر میں کھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ارذل العمر والی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ چاہے تو اس ارذل العمر میں بھی انسان کو ایسی ذلت سے محفوظ رکھ سکتا ہے جس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہمیں ملتی ہے اس کا ہم سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ایسی عمر سے بچاؤ کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی موت دے دے. دوسرے یہ کہ ایسا وقت آنے پر بھی تندرست اور حواس کو برقرار رکھے. اور اللہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، نہایت قدرت والا ہے. انسان خود پر غور کرے، ایک وقت وہ بھاگتا پھرتا ہے، پھر بستر کو لگ جاتا ہے. پھر انسان کو کس چیز کا تکبر ہے؟ ہم اپنی ہی صلاحیتوں کو اپنی زندگی میں زیادہ دیکھتے ہیں، ہم اپنی قوتوں کو برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھیں تو ہم سب انسان کتنے ہی بے بس ہیں. اس وقت دیکھیں اپنی عمر میں ہم کیا کر رہے ہیں اور پہلے کتنی طاقت تھی اور کتنا کام کرتے تھے. بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کسی کا بھی محتاج نہیں کرنا. پھر یہ کہ انسان دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک دن ہم حشاش بشاش اٹھتے ہیں، پھر دوسرے دن ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہم بس اس ارذل العمر سے بچنے کی دعا کرتے رہیں اور ہم اپنے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کی قدر کریں، فضول باتوں اور مصروفیت کو چھوڑ دیں. اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطا کرے، ہمیں صحت، عافیت، ایمان اور تقوی سے بھرپور زندگی نصیب کرے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اس آیت میں جو ہم نے اولڈ ایج کے بارے میں پڑھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے کتنے ایشوز ہوتے ہیں. کچھ ایشوز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ ہم اپنی جو جوانی ہے، جو اپنی یہ صحت والی عمر ہے، اس کی قدر کر سکیں. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان کے پاس محدود صلاحیتیں رہ جاتی ہیں. جو بھی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں دے ہیو لمیٹڈ ایبلٹیز. اور پھر یہ کہ سکنس ان کو بہت رہتی ہے، یعنی وہ اکثر بیمار رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ کچھ سوشل ایشوز بھی فیس کرتے ہیں، جیسے کہ ریٹائرمنٹ، جیسے کہ تنہائی، جیسے کہ ڈپریشن. اور اسی طرح سے وہ بہت سے اپنے فزیکل یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہیلتھ ایشوز بھی فیس کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ڈینٹل پرابلمس فیس کرتے ہیں. اسی طرح سے بونز اور جوائنٹس کے پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ان کے بال گرنے لگتے ہیں، ہیئر فالنگ یعنی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح سے ہیئرنگ پرابلم ہوتا ہے، یعنی سننے میں بھی ان کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جو ہضم کرنے کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ بھی ان کا ڈسٹرب رہتا ہے. بہت زیادہ اسکن ایشوز بھی رہتے ہیں اور بہت سارے مسائل جو بڑھاپے میں انسان دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے جوانی، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے اور بہت اچھے سے یوٹیلائز کرنا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب ہم دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ردی عمر سے بچا کے رکھے گا. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں بڑھاپا دیا بھی تو بھی وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوگا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بڑھاپے میں بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھرپور عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے صلہ رحمی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ان کو نصیب ہوا؟ حالانکہ بڑھاپا تو انسان کو بیزار کر دیتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بڑھاپے میں ارذل العمر سے بچا، یعنی ردی عمر سے بچا، ہمیں بچا کہ ہم بیکار ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بوڑھوں سے بھی بدتر ہیں، یعنی وہ اپنا ٹائم اس طرح سے ویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ.
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صحیح معنوں میں عمر جیسی نعمت کو، یعنی زندگی جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.